نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ رواہ مسلم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے راوی جن کا نام عمر بن ثابت ہے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے جی کہ اس کو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اب جس نے 30 روزے رکھے ہوں رمضان کے، اس کے لیے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے تو بہت ہی آسان ہیں، یعنی شوال کے مہینے میں 6 دن نفل روزے رکھنے کی فضیلت وہ دوسرے نفل روزوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو عید کا دن گزار کے اگلے دن بندہ شروع کر دے، ایک ہی دفعہ لگاتار نہیں رکھنے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں۔ پورا مہینہ ہے شوال کا، شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس طرح نفل روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور دوزخ کے درمیان ایک ایسی خندق حائل کر دے گا جو آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق دے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک ہمیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، ہمت کریں، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہمت دے وہ روزے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔